من وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے اور رکوع نمبر 2 ہے۔ موضوع ہے دعوت پر کیے جانے والے اعتراضات۔ 6 مین پوائنٹس ہیں اس کے۔ سیدنا نوح کی دعوت، اعتراضات، سیدنا نوح کا اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت یعنی مدد، دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور تعلق باللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی تھی اور بتوں سے برات کا اظہار کیا تھا۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا انہوں نے کہا، یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ 2 لاجکس انہوں نے دی، ایک تو یہ کہ پہلے کبھی اس طرح کی دعوت دی نہیں گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقاصد اچھے نہیں ہیں، یہ آپ پہ بڑا بننا چاہتا ہے۔ ان هو الا رجل به جنہ، وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو جب کہ جنون اتر جائے اور یہ اس دعوت کو چھوڑ دے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما اس وجہ سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ کیا آپ اس بات کو امیجن کر سکتے ہیں کہ لوگ حق کو صرف اس بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے جیسا انسان ہم سے بڑا نہ ہو جائے؟ نوح علیہ السلام اپنی بڑائی تو نہیں چاہتے تھے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی چاہتے تھے۔ ایسا ہی ڈر تو اہل مکہ کو تھا، سرداران قریش کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو الولید آیا اور اس نے کہا، بھتیجے جب سے تم نے یہ دعوت دی ہے، گھر گھر میں عجیب صورتحال ہے، شوہر بیوی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی مل کر نہیں رہ سکتے، آؤ ہم آپس میں کوئی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اگر اس سارے کام سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ کسی حسین عورت سے نکاح کر لو تو تمہارا حسینہ عرب سے نکاح کر دیتے ہیں، اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اس دعوت اور اس سارے کام کے عوض لوگ تمہیں اپنا بڑا بنا لیں تو ہم تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، اور اگر تمہیں مال چاہیے ڈھیر لگا دیتے ہیں، اور اگر تمہیں جنون ہے، ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی ہے تو ہم تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی
پہلی آیت سے لے کے 38 آیت تک پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جو آپ کے جی میں آئے کر گزرو۔ جب ابو الولید وہاں سے اٹھا تو سرداران قریش نے کہا لو اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جب کبھی حق کی دعوت دی جائے شیطان یہی وسوسے یہی خیالات دلوں کے اندر ڈالتا ہے کہ دراصل کوئی آپ سے بڑا بننا چاہتا ہے، اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد آپ کو نیچا دکھانا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعات یوں ہی نہیں ہمیں سناتے، اس وجہ سے ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ آج جو لوگ دعوت دیں گے انہیں بھی ایسے ہی حالات پیش آئیں گے، کیونکہ ہر دور میں اسی طرح ہوتا رہا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر چیز سے جوڑا ایک ایک جوڑا لے لو اور اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام اپنے علاقے میں رہتے تھے، علاقے کے لوگوں کا مزاج جب ایسا ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سچے لوگ تھے ان کو باہر نکال لیا، کیونکہ باقی لوگ ایسی کنڈیشن تک پہنچ چکے تھے کہ ان کا کوئی علاج نہیں تھا، سدھرنے والے نہیں تھے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس سٹیج تک پہنچا دیتے ہیں اور اس قدر ان کے اندر ریجڈیٹی آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ہی انہیں سنبھال سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں اسی علاقے میں کشتی بنی، اسی علاقے میں پانی اکٹھا ہوا، وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو نکال لیا اور باقی سب کو اس عذاب میں غرق کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کو نہیں ملتی جو عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کوشش نہیں کرتے۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں صحیح طور سے کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ بہت اہم دعا ہے، کل کے لوگوں کے لیے بھی تھی، آج بھی۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دلائی۔ جب انسان کو ظالموں سے نجات ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہنا اے میرے رب مجھے اتار کہ برکت والا اتارنا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں سے ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب سے دعائیں کرنا، اور جن سے روکا گیا رسولوں کو جھٹلانا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت جو پچھلی قوموں پر ہوئی اسے یاد رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہماری میموری، ہماری یاد بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر رکھیں۔ تو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف کیسے دل میں پیدا کریں؟ یہ طریقہ کار ہے پچھلی قوموں کے حالات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیسے پکڑا۔ رکو نمبر 3 ہے تاریخ دعوت و تکذیب ہے۔ دعوت کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور تکذیب کا مطلب ہے لوگوں کا حق کو جھٹلا دینا۔ 8 مین پوائنٹس ہیں: قوم کے سردار، اعتراضات اور تکذیب،
رسول کا نصرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت، دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون، سیدنا عیسیٰ اور سیدہ مریم، تعلق باللہ۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور یہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم کسی انسان کی بات مانو گے تو تمہیں زندگی اور مقام کا خسارہ ملے گا، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والے ہی ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ ہیہات ہیہات، بعید، بالکل ہی بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اس علاقے کے لوگ اور دنیا میں رہنے والے لوگ اگرچہ بلیورز ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آئیڈیالوجی بدل چکی ہے۔ مدتوں سے انسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی زندگی بس یہی زندگی ہے۔ ہمارے یہاں تو ایڈز بھی بنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ ہمارے شاعروں نے بھی یہی کچھ کہا، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کر لو کہ جہان دوبارہ نہیں آئے گا۔ Eat, drink and be merry, tomorrow we may die۔ کھاؤ پیو، کل تو مر جانا ہے۔ آج آپ ان پڑھ طبقے میں دیکھیں یا پڑھے لکھے طبقے میں دیکھیں، ہر کسی کے ذہن میں یہی سوچ ہے، جو کرنا ہے کر لو، پھر تو مر ہی جانا ہے۔ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جب ہمیشہ کی زندگی ملے گی پھر کیا کریں گے؟ آج سوچنا ہے نا، آج وہ دور ہے۔ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین، وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کرو، اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیخ نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے ان کو خس و خاشاک کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانوں کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے اور نہ ہی وہ پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آ گیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ یعنی یہ تاریخ انسانی ہے، انسانی تاریخ کا جو نقشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کے مطابق یہ کہ ہر قوم کے پاس رسول آتے رہے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، عجیب بات یہ ہے انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا۔ سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی۔ ہر دور میں جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب آئی، جب کبھی اس کی طرف سے رہنمائی ہدایت آئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کتابیں اسی لیے نازل کی ہیں کہ لوگ اس سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لیں۔ اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کے قابل جگہ تھی۔ کرنے والے کام ہیں رب سے مدد مانگنا، جن کاموں سے روکا گیا آخرت کی ملاقات کو جھٹلانا، رسول کی بات ماننے سے ڈرانا، ایمان نہ لانا، غرور اور تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دعوت کے میدان میں اعتراضات سے کبھی نہیں گھبرانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ یو آر بلیورز، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کس مقصد کے لیے اٹھایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ آپ کہاں اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھ گئے، آپ کہاں آرام کرنے بیٹھ گئے؟ اخرجت للناس، آپ کو تو لوگوں کی خاطر نکالا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان کا تقاضا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 4 ہے، اہل ایمان جاگتے ہیں، اہل کفر غافل اور مدہوش ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ اہل ایمان، انکار کرنے والے غافل اور مدہوش ہیں، شبہات کا جواب، رسولوں کو حکم، دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور تعلق باللہ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے، وہ چیزیں جو آپ نے محنت کر کے حاصل کی ہیں، جو آپ کا مال ہے۔ جب کوئی اپنے بھائی کا مال کھاتا ہے، جب کوئی اپنی بیوی کا مال کھاتا ہے، جب کوئی دوسرے لوگوں کا مال کھاتا ہے تو وہ حلال اور طیب نہیں ہوتا۔ بھلے سے ایک انسان اس پر اپنا حق جتانا شروع کر دے، وہ کسی کا حق نہیں ہے، یہ حق غصب کرنے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رسولوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو۔ آج نیک کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کی کمائی کھانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنی کمائی کھائیں، اور اس سے بہتر روزی کسی نے نہیں کھائی جو کسی نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہو۔ حلال روزی کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے حلال روزی، دنیا اور آخرت میں سعادت کا ذریعہ ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ حلال روزی سے عمر اور مال میں برکت ہوتی ہے۔ ہاتھ سے روزی کمانا درجات کی بلندی اور عزت کا سبب ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھی سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے۔
ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہیں۔ جب دین اپنی اصلی روح کے ساتھ زندہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے ان کی رائے بھی ایک ہوتی ہے۔ لیکن جب دین کی سچی روح نکل جاتی ہے تو دین فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جاتے ہیں لوگ، ہر ایک دین کا وہ پہلو لے لیتا ہے جو اس کے لیے باعث فخر ہو۔ یوں ایک دین کتنے ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، چنانچہ ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ کافروں کے برعکس اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر پانے کا وہ حق رکھتے ہیں جو 4 صفات اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لرزاں رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیات اور دلیلوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ ہمارا صدقہ قبول بھی ہوگا یا نہیں، اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اللہ کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ جو انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ میری ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہیں، جو اپنے وجود کے ذرے ذرے میں رب کی عظمت کو پا لیتا ہے، اس کے شعور میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اس لیے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا اور آپ سے سوال کیا، کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، صدیق کی صاحبزادی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی اپنے جرائم کی وجہ سے نہیں ڈرتے، نیک کاموں کے بارے میں خوف رکھتے ہیں کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سٹینڈرڈ پر یہ نیکی پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بل بلا رہے ہوں گے۔ مت بل بلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی، میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بیہودہ گوئی کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ کس چیز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے روکا ہے؟ کیا پہچانتے نہیں ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی حیا کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے تو جھوٹ ہے، کیونکہ اس دور میں ایک ایک بچہ رسول اللہ کی امانت اور صداقت کا گواہ تھا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے رسول کو پہچانتی ہوں؟
کیا آپ اپنے رسول کو پہچانتے ہیں؟ آپ ان کی سیرت اور ان کی احادیث کو پہچانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں سیاہ ستہ ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کی کتاب ہے؟ چلے ایک صحیح کتاب کسی کے گھر میں ہو۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں حدیث کی کوئی ایک کتاب باقاعدہ پڑھ رکھی ہو؟ جیسے آپ نے ڈگریاں لی ہیں، ماسٹرز ڈگری ہے یا بیچلرز ڈگری ہے، ایسے حدیث کی کوئی ڈگری لے رکھی ہو، زندگی کا وقت انویسٹ کیا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ شوق پالا ہو کہ میں نے سیرت کی کتابوں کو اپنے پاس جمع کرنا ہے؟ کتنی آسانی ہے، 1 روپیہ لگائے بغیر بھی آپ پی ڈی ایفز کی ایک کلیکشن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اسے خود پڑھ سکتے ہیں، بچوں کو اور ارد گرد کے افراد کو پڑھ کر سنا سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس پر میرا مال لگے۔ شوق کی بات ہے نا، شوق کو اپنے اندر سے تلاش کیجئے۔ آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کس چیز کی گواہی ہے؟ پہچان کی یا ناواقفیت کی؟ آپ نے کب اپنی زندگی سے وقت نکالا؟ ایز اے مسلم اگر آپ مدر ہیں تو یو آر ریسپانسبل اینڈ یو آر اکاؤنٹیبل کہ آپ نے اپنے بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی تھی، ان کی زندگی سکھانی تھی۔ ایک ایک موقع پر انہوں نے کس موقع پر کیا کیا، یہ سب کچھ سکھانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کب وہ وقت نکالا؟ کہاں چلا گیا وہ وقت؟ کن کاموں میں گزر گیا وہ وقت؟ کن باتوں میں گزر گیا وہ وقت؟ گنوا دیا وہ وقت۔ کرنے والا کام تھا جو کیا نہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا وہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں یا وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 آپشنز دیے، 2 آپشنز پہ اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، پہچان نہیں ہے یا انکار کرتے ہیں۔ انکار تو آپ نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے پہچانتے نہیں ہیں۔ آخر کب تک جاہل رہنا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیے۔ میں بڑے ادب اور احترام سے آپ کے سامنے یہ حالت رکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کبھی تو اپنے حالات پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ جس پر ایمان لائے ہیں اسی کو نہیں جانتے، اس کی بات سے محبت کیسے ہو جب اس کی ذات ہی کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ سیرت کی کتابیں، سیرت کی لائبریریاں، پوری دنیا میں سیرت پر اتنا کچھ لکھا گیا۔ آج ضرور اپنے رب کے سامنے اس پر توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ کرائم ہے، جرم ہے کہ آپ کسی کو اپنا رہنما، اپنا رسول مانیں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے ہوں، نہ اس کی ذات کے بارے میں، نہ اس کی تعلیمات کے بارے میں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا بیلیف ہے؟ وہ ہیو ٹو تھنک، ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے۔ اسی ڈھب پہ چلتے رہے تو یہ راستہ جنت کو نہیں جاتا، کیونکہ جنت کے راستے پر تو وہ چلتا ہے جو علم کے راستے پہ چلتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے بڑے کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں؟ آج ضرور اس بارے میں کمٹمنٹ کرنی ہے اپنے رب سے کہ میں نے اپنے رسول کی ذات کو، ان کی تعلیمات کو جانے بغیر اس دنیا سے نہیں جانا، کہ میں نے جاننا بھی ہے اور ان کی سنت کو فالو بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے، اپنے رسول کی باتوں کے لیے ایک دن میں کتنا حصہ مختص کر رکھا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد والوں کو بتاتے ہیں؟ کون ہے آپ میں سے جو بالغ نہ ہو، عاقل نہ ہو؟
آزاد نہ ہو اور مسلمان نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کا سوال ہے، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، یا وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ سوال ہم سے بھی ہے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ کرنے والے کام ہے پاکیزہ چیزیں کھانا، نیک کام کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بھلائیوں میں بھاگ دوڑ کرنا، بھلائیوں میں سبقت لے جانا، سیدھے راستے کی طرف بلانا، جن سے روکا گیا دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، غفلت میں پڑے رہنا، شعور نہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر بھاگ جانا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر باتیں بنا کر چھوڑ دینا، حق کو پسند نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنا، آخرت پر ایمان نہ رکھنا، سیدھے راستے سے دور ہٹنا، سرکشی میں اندھے بننا۔ اپنے آپ کا انالیسس کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا میں کن کاموں سے رکتی ہوں، جس کا حکم دیا میں کن کاموں کو پورا کرتی ہوں۔ عاجزی اختیار نہ کرنا، رب کے آگے نہ جھکنا، مایوس ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ایمانی شعور کو بیدار رکھنا ہے، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانا ہے، آخرت کے اندیشے سے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بھلائیوں کی طرف دوڑنا ہے، سبقت کر کے بھلائیوں کو پا لینا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 5 ہے مشرکین کے عقائد پر گرفت ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں: کان، آنکھ اور دل کا اصل مصرف، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے اقوال، آخرت کے دلائل، مشرکانہ عقائد پر گرفت اور تعلق باللہ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے، اگر تم جانتے ہو۔ رب العزت نے زندگی بعد موت اور آخرت کا انکار کرنے والوں سے کہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ بتاؤ مالک کون ہے؟ زمین اور اس میں جو کچھ ہے، ساری مخلوقات، انسان، جانور، نباتات، حیوانات، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں اور پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ یہ بتاؤ مالک کون ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ کہہ دو تو کیا تم
नसीहत हासिल नहीं करते। अब पूछें 7 आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है, वो जल्दी कहेंगे अल्लाह ताला के लिए है। कह दो तो क्या तुम डरते नहीं हो? अब पूछें कि हर चीज़ की मुकम्मल बादशाहत किसके हाथ में है और वही पनाह देता है और उसके मुकाबले में पनाह नहीं दी जा सकती, अगर तुम जानते हो, वो जल्दी कहेंगे अल्लाह ताला ही के लिए है। कह दो कि क्या तुम्हें जादू किया जाता है, बल्कि हम उनके पास हक लाए हैं और बिलाशुबा वही यकीनन झूठे हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बेटा नहीं बनाया और ना ही उसके साथ कोई और माबूद है, वरना हर माबूद ज़रूर उसको ले जाता जो उसने पैदा किया और उनमें से एक दूसरे पर ज़रूर चढ़ दौड़ता। पाक है अल्लाह ताला उससे जो वो बयान करते हैं। आलिमिल गैबी व शहादती फ़तआला अम्मा युशरिकून, वो गैब और हाजिर का जानने वाला है, बस उससे बुलंद है जिसे वो शरीक बनाते हैं। करने वाले काम है अल्लाह ताला की सिफात पर गौर व फिक्र करना, जिनसे रोका गया, शुक्र में कमी करना, अक्ल से काम ना लेना, अल्लाह ताला से ना डरना और झूठा होना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं सुनने, देखने और सोचने की कुव्वतों को अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल करना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। रुकू नंबर 6 है, हमने तो फजूल पैदा नहीं किया। इसके साथ मेन पॉइंट्स हैं, ये लोग बाज नहीं आएंगे, नफसा नफसी अजियतनाक सरजनिश है। साबित हुआ आप कह दें नबी को हिदायत और ताल्लुक़ बिल्लाह। आप दुआ करें ए मेरे रब, अगर आप ज़रूर मुझे वो दिखाएं जिसका वो वादा दिए जाते हैं, तो ए मेरे रब मुझे जालिम लोगों में शामिल न करना। और बिलाशुबा हम इस पर यकीनन कादिर हैं कि आपको वो चीज़ दिखा दें जिसका हम उनसे वादा कर रहे हैं। इदफा बिल्लती ही अहसनुस्सय्या, आप बुराई को उस तरीके से दूर कर दें जो सबसे अच्छा हो। जो भी वो बयान करते हैं हम उसे ज़्यादा जानने वाले हैं। ये बात मक्का में दावती तरीक़ाकार के हवाले से की गई कि बुराई को बुराई से नहीं दूर किया जा सकता। अगर बुराई को दूर करना है तो भलाई से दूर करें, हुक्म आने तक सब्र करें और सारे मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दें। वकुल रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, और आप दुआ करें ऐ मेरे रब मैं शैतान की उकसाहटों से आपकी पनाह में आता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान से अल्लाह ताला की पनाह यूँ मांगा करते थे, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। मैं अल्लाह ताला की पनाह लेता हूँ शैतान मरदूद से, उसकी उकसाहट, उसकी फूंक से और उसके वसवसे से। व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और है मेरे रब मैं आपकी पनाह में आता हूँ कि वो मेरे पास हाजिर हों। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक पर मौत आ जाती है तो वो कहता है रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे ताकि मैं इस दुनिया में नेक काम करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज़ नहीं, बस एक बात है जो वो कहने वाला है, और उस दिन तक उन सब के आगे एक बरज़ख है जब वो उठाए जाएंगे। जब इस जहान से कोई चला जाता है, जब मौत के फरिश्ते उसके पास आते हैं, तो इंसान का जी कब चाहता है कि इस दुनिया को छोड़ दे। आपने देखा होगा जिनकी डेथ होती है, हसरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी आंखों से वो अपनी रूह को निकल कर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। उस वक्त पे इंसान चाहता है एक बार मौका मिल जाए तो अब कभी नेक कामों के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बस एक बात ही है, उसके आगे तो बरज़ख है, उसके आगे अब कभी दुनिया आने वाली नहीं। फिर जब सूर में फूंका जाएगा तो उस दिन उनके दरमियान कोई कराबतदारियां न रहेंगी और ना ही वो एक दूसरे को पूछेंगे। फिर वो शख्स जिसके पलड़े भारी होंगे तो वही लोग कामयाब हैं,
اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ کبھی بھنی ہوئی سری کو دیکھا ہے؟ اس کے جبڑے کیسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس کی اوپر والی کھال جب جل جاتی ہے تو اندر سے کہاں تک جا کے جبڑے دکھتے ہیں۔ اللہ کی باتیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہتے اور اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے بارے میں سوچ کے دیکھیے کہ اگر میرا اعمال نامہ میرے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا نکلا، پھر کیا ہوگا؟ ذرا آپ حساب کتاب تو کیجئے اپنا۔ مجھے اپنا حساب کتاب کرنا ہے کہ میرے پاس ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ اگر پلڑے ہلکے نکلے تو آگے جہنم ہے، اور جہنم میں جانے والوں کے چہرے جھلس جائیں گے اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے۔ کین یو امیجن؟ کتنے لوگ ہوں گے جہنم میں؟ جیتے ہوں گے، زندہ انسان ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی خوفزدہ ہوں گے کیونکہ ہر ایک کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ آگ رنگت بھی سیاہ کر دے گی، کھانے کو زقوم اور پینے کو کچ لہو اور پیپ۔ کیا اس زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھاگتے ہیں؟ کیسا سودا ہے! اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور کروایا ہے، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ اس جہنم میں جانے والوں سے سوال کیا جائے گا، کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں پہنچی تھیں؟ تم پر پڑھی تو جاتی تھی لیکن تم مانتے نہیں تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمونی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہیں خوار رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ چنانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں۔ جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص صبر سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس اب شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو نا، کاش واقعی تم اس بات کو جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ انسان اپنے غلط گمان کی وجہ سے اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ جب لوٹ جانا اسے بھول جاتا ہے تو وہ اپنا وقت، مال، صلاحیتیں سب کچھ بیکار گنوا دیتا ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ
اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے، یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے برائی کو اچھے طریقے سے دور کرنا، شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والوں کا مذاق بنانا، اپنی پیدائش کو بے مقصد سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے آخرت کی پیشی کو ہر نماز میں جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی یاد کرنا ہے، اور پھر ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ یہ تھی سورہ المومنون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کریں اور ہمیں اس کا سچا علم اور اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغام کو پہنچانا نصیب فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ النور کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 9 رکوع 64 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ النور کیا ہے؟ یہ روشنی ہے جو دلوں کے اندر اترتی ہے۔ روشنی جب اندر اترتی ہے تو دلوں سے پھوٹتی ہے، ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ رب کی روشنی ہے جس سے تاریک دل روشن ہوتے ہیں، جس سے رہنے سہنے کے ڈھنگ آ جاتے ہیں، جس سے گھٹے ہوئے تعفن زدہ ماحول میں بھی زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے زمین کے باشندے آسمانی لائف سٹائل سیکھ جاتے ہیں، آسمانی جنت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سورہ النور رب کی روشنی ہے۔ رب کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، مٹھاس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ آؤ یہ روشنی اپنے دلوں میں بسا لیں، گھرانوں کو روشن کر لیں، اور روشنیوں کے مسافر بن جائیں۔ یہ روشنی پورے جہان میں پھیلا دیں۔ آؤ زمین کو رب کی روشنی سے بھر دیں۔ روشنی ہی تو زندگی ہے، اسی روشنی کے ساتھ قبر میں اترنا ہے، اسی روشنی کے ساتھ میدان حشر میں راستہ تلاش کرنا ہے۔ اسی روشنی نے تو جنت سکھائیں۔ یہ صورت معاشرتی تربیت کرتی ہے، واضح کرتی ہے کہ اسلام کیسی معاشرت سکھاتا ہے، کن حدود و قیود کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم پوری صورت کے محور و مرکز کو دیکھیں تو شروع سے لے کے آخر تک تربیت ہے۔ پہلے لفظ سے آخری حصے تک پوری صورت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی ہے۔ اس صورت میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اس کی مثال دی ہے اور کفر کی مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کس طرح سے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو سیکھ سکتا ہے، کیسے اس کے لیے کسی بھی سوسائٹی میں مساجد اور دینی مراکز اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس صورت میں ان سب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، زندگی کی اساس جس عفت اور پاک دامنی پر ہے، اس کے قیام کے لیے، اس کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص سزاؤں کا اعلان کیا، جیسے زنا کی سزا ہے۔ اگر کوئی کسی پر ناجائز بہتان لگاتا ہے تو اس بہتان کی کیا سزا ہوگی۔ اور سورہ نور میں دنیا کی عظیم ترین خواتین اور جنت کی سردار خواتین میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ پر لگنے والے الزام کا تذکرہ بھی ہے۔ اس واقعے کے ذریعے پوری سوسائٹی پر واضح کیا گیا کیسے کسی معاشرے کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ جس کے افراد کی تربیت اللہ کے نبی نے کی، اگر اس معاشرے کے اندر سکینڈل سے اتنی گہری تبدیلی آ سکتی ہے تو دوسرے معاشروں کا کیا ہی کہنا۔ سورت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کا اظہار ہے، اور خواتین اور مردوں کے تعلقات کے دائرے کو الگ الگ کیا گیا، دونوں کے درمیان تعلقات کی حدود و قیود کی وضاحت کی گئی۔ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے افراد کو بھی تخلیے کی حق کی حفاظت کرنے
اور گھر میں داخلے کے وقت اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نور میں گھریلو زندگی کے آداب ہیں، معاشرتی زندگی کے آداب ہیں، جماعت اور قیادت کے آداب بھی سکھائے گئے۔ سورہ نور میں یہ بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ جب مسلمان ایک جماعت کی صورت میں کام کر رہے ہوں تو اپنی قیادت کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اور وہ اجازت کے ساتھ کسی مجلس میں آئیں گے اور اجازت کے ساتھ ہی وہاں سے جائیں گے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 7واں رکوع ہے۔ زانی اور اسلامی سوسائٹی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہتا، یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 حد زنا، نمبر 2 زنا کی مسلمان معاشرے میں حیثیت اور زانی کی مسلمان معاشرے میں حیثیت، حد قذف، جس پر حد قذف لگ جائے اس کی اسلامی معاشرے میں حیثیت، حد لعان اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سارا قرآن نازل کیا ہے، لیکن تاکیدی طور پر فرمایا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی بے زور ہستی کی بات نہیں ہے، اس کی بات ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ یعنی یہ صورت ایسی نہیں کہ آپشنل ہے کہ سن لیا جی چاہا تو مانیں گے، نہ جی چاہا تو نہیں مانیں گے، سوسائٹی میں جس طرح رہتے ہیں اسی طرح رہتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے فرض قرار دیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود رہے۔ حد زنا ہے زانی مرد اور زانی عورت ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ دوسری بات جو رب العزت نے کہی، ان پر ترس نہیں کھانا، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حد کو توڑا ہے، انہوں نے پاک دامنی کو تار تار کیا ہے۔ یہ صرف ان کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، پورے معاشرے کی پاکیزگی کا معاملہ ہے۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کسی زانی اور کسی زانیہ پر ترس نہ کھانا، اور سزا دیتے وقت اہل ایمان کا گروہ موجود رہے۔ 2 طرح کی سزائیں ہیں زانی اور زانیہ کے لیے۔ اگر غیر شادی شدہ، آزاد، بالغ اور عاقل ہوں گے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جمہور علماء کے نزدیک 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ دونوں غلام اور باندی ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اگر زانی اور زانیہ آزاد، بالغ، عاقل اور شادی شدہ ہوں گے تو انہیں رجم کر دیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ رجم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گڑھا کھدوایا جائے گا، گڑھے میں زانی مرد کو یا زانیہ عورت کو کھڑا کر کے ان کے اوپر سب پتھر ماریں گے، یعنی ان کے ارد گرد مسلمانوں کا گروہ موجود رہنا چاہیے، اور سب پتھر اٹھائیں اور انہیں ماریں، اور وہ پتھر کھا کھا کر مر جائیں، یعنی اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائیں۔ زنا کی سزا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے اس شخص کے بارے میں جو غیر شادی شدہ ہو اور زنا کرے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے اور حد لگائی جائے، بخاری کی
6833 نمبر روایت ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن مالک اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں زنا کر بیٹھا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے ان کو واپس کر دیا۔ جب دوسرا دن ہوا پھر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے، آپ نے پھر ان کو واپس کر دیا۔ اس کے بعد ان کی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور فرمایا کیا تم ان کی عقل میں کچھ فطور پاتے ہو؟ یعنی کوئی اپنے اوپر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ عقل میں کچھ خرابی ہو، اور کیا تم نے ان میں کوئی ناگوار بات دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہم نے فطور دیکھا ہے، اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ہمارے اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بار معاذ آئے، آپ نے ان کی قوم کے پاس پھر کسی کو بھیجا، انہوں نے پھر یہی کہا نہ ان کو کوئی بیماری ہے نہ ان کی عقل میں فطور ہے۔ جب چوتھی بار وہ آئے تو آپ نے ایک گڑھا ان کے لیے کھدوایا، پھر حکم دیا تو وہ رجم کر دیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 1695۔ یہ اس سوسائٹی کا واقعہ جس کی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی۔ اگرچہ زنا کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جن کی تربیت اللہ کے رسول کریں ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ایسی غلطی کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تربیت کے کسی بھی مقام پر ہو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پھسل سکتا ہے، چاہے کوئی باجماعت 5 نمازیں ادا کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، اپنی پاکیزگی کے لیے کتنے اقدامات کرتا ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو اپنی پاکیزگی اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی، انہیں پاک زندگی گزارنا زیادہ عزیز تھا بنسبت محض زندہ رہنے کے۔ ان سے گناہ ہوا، گناہ کا معاملہ اتنا دل پر اثر کر گیا، اپنے پاک ہونے کے لیے رجم کو قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام زنا کی اتنی سخت سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مسلم معاشرے کو بدکاری اور فحاشی سے پاک کرنے کے لیے سارے احکامات نافذ کریں جو اللہ رب العزت نے لازم کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کی مخلوط مجالس گھروں میں ہوں یا ورک پلیس پہ ہوں یا تعلیمی اداروں میں ہوں، عورتوں کا بن سنور کر مردوں کے سامنے آنا، اسلام اس پر پابندی عائد کرتا ہے۔ کجا کہ عورت اپنی زینت کا اظہار کرے بلکہ اپنا جسم ہی کھول دے، آدھی ٹانگیں کھول دے، آدھا گلا کھول دے، سینہ کھول دے یا اپنے بازوؤں کو کھول دے۔ کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے بعد کہ کبھی کوئی ایسا دور آئے گا جب اسلام کی بیٹی اپنی ٹانگیں کھول کر مردوں کے درمیان بیٹھ جائے گی، اور اسلام کی بیٹی اپنا سینہ کھول کر مردوں کے سامنے بیٹھ جائے گی، اپنے بازو کھول کر بیٹھ جائے گی۔ تو عورتوں کا بن سنور کر مردوں کے سامنے آنا، عورتوں کا مردوں کا دل لبھانے کے لیے مختلف طرح کے امور انجام دینا، بغیر اجازت داخلے پر پابندی عائد کی گئی، رشتہ دار اور رشتہ دار میں نہیں بلکہ محرم اور نامحرم میں تمیز کی گئی، تاکہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کی جا سکتی، اور بات کرتے ہوئے بھی اپنے دائرہ کار کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے تاکہ زنا کا راستہ روکا جائے،
کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشروں میں فحاشی پھیلے، مسلمانوں کی نسلیں خراب ہوں، معاشرے میں ناجائز بچے وجود میں آئیں، اور امت مسلمہ کی بنیاد جس پاک دامنی اور پاکیزگی پر ہے وہ ختم ہو جائے، جس طرح آج مغربی ممالک میں ہو رہا ہے۔ اور کیا بات کریں، کل تک تو یہ تھا کہ مغربی ممالک میں لواطت اور زنا کو قانونی درجہ دے دیا تھا، آج تو خود ہمارے ملک میں ہومو سیکچوالٹی کو قانونی درجہ دے دیا گیا۔ ٹرانسجینڈرز کا جو بل پاس ہوا، ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس میں بہت فرق ہے۔ انٹرسیکس سے مراد وہ شخص ہے جو نہ تو ہی ہے نہ شی، اور ٹرانسجینڈر وہ ہے جو پورا ہی ہے یا پورا شی ہے، لیکن ہی ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میری سوچ عورتوں جیسی ہے، اس لیے مجھے عورت تسلیم کرو۔ اور کوئی شی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر مردانہ خصوصیات زیادہ ہے، لہٰذا مجھے مرد تسلیم کریں۔ جسم گواہی دیتا ہے ہی ہے، لیکن وہ شی ہے۔ اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اور لاہور کے بہت سارے اداروں میں ان کے پروگرامز کروائے گئے، وہ جو ہی ہے لیکن شی کے طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی گیم نہیں ہے، کیونکہ شی اور شی کی شادی نہیں ہو سکتی، ہی اور ہی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تب جب ایک ہی شی بن جائے تو ایسے میں، یا شی ہی بن جائے، یعنی دونوں میں سے ایک اپنی سیکس کو غلط ڈکلیئر کروا لے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ یوں فعل قوم لوط اتنے بڑے پیمانے پر الاؤ کر دیا گیا پاکستان میں اور دنیا بھر میں۔ اور آپ امیجن کریں گے، آپ کے بچوں کے چہروں پر قوس قزح بنائی جاتی ہے، سمبل ہے ہومو سیکچوالٹی کا۔ جب کسی مسلمان لڑکی نے اپنے ٹخنوں سے اوپر، اپنے ٹراؤزر کو اپنے ٹخنوں کے اوپر کر لیا تو اس نے سمجھا کہ میں بہت بولڈ ہوں، پذیرائی ملی، اپنے آپ کو کچھ اور آگے بڑھایا۔ پھر ان خواتین کی بہت پذیرائی ہوئی کہ فلاں خاتون بڑی بولڈ ہے۔ کیا اسے بولڈنس کہتے ہیں؟ کوئی اپنے کپڑے اتار دے وہ بولڈ ہے؟ وہ بے حیا ہے بھائی۔ بے حیائی اور بولڈنس میں فرق نہیں ہے۔ ٹرمینالوجیز کتنی ڈیفرنٹ ہو گئیں، اور آج ہر ایک نے اپنے آپ کو سوسائٹی میں منوانے کے لیے اپنے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ کھول رکھا ہے۔ کسی نے چہرہ، کسی نے ٹخنے، کسی نے ٹانگیں، کسی نے بازو، کسی نے گلا، کسی نے سر کے بال۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ اللہ کے قانون کا یوں مذاق اڑائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرے گا، اس سے جنگ کرے گا کہ نہیں مانتے آپ کے قانون کو۔ تو سوچئے ہم کیسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں سب کچھ مکس اپ ہو گیا، سچائی سچائی نہیں لگتی، جھوٹ جھوٹ نہیں لگتا، سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ کتنی کنفیوز ہے ہماری یہ جنریشن، جنہیں پتہ نہیں ہے۔ آج ان کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ میری بیٹی جب تک اکیلے باہر نہیں جائے گی، لڑکوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھے گی، وہ سنیما نہیں جائے گی، وہ کلبز میں نہیں جائے گی، ریسٹورنٹس میں نہیں جائے گی، تو اس کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ اس کو قبول کون کرے گا؟ سوسائٹی میں سے تسلیم کون کرے گا؟ اور اگر کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو پیسے والے کو تو اپنا آپ بے حیائی کے علاوہ کسی اور جگہ سے منوانا ہی نہیں آتا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال اس لیے دیا ہے کہ آپ اپنی حیا کھو دیں، حیا کا سودا کر لیں، اپنی بچیوں کی حیا کا۔
آج خود پاکستان کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بن ہیں، ناجائز بچے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لواطت کو قانونی درجہ قرار دینے کی وجہ سے فطرت دن بدن مسخ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر میں چلتے پھرتے انسان ہے اور اندر سے سوروں سے بھی بدتر ہے۔ پگ مشہور ہے اپنی بے حیائی میں۔ کیا انسان نے پگ کو فالو کرنا ہے؟ اپنی انسانیت کے بارے میں تو سوچنا چاہیے۔ معاشرے کو اس وقت تک پاک نہیں رکھا جا سکتا جب تک کہ اس کے لیے خاص اصول و ضوابط نہ بنائے جائیں، اور یہ اصول و ضوابط میں، آپ میں، ہمارے جیسے بہت سے لوگ مل کر نہیں بنا سکتے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو مخصوص احکامات دیے ہیں، اسی وجہ سے دیے ہیں کہ مسلمان معاشرہ پاکیزگی کی بنیاد پر قائم ہو جائے۔ ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے معاشرتی احکامات کے بارے میں۔ کیا میرا دل رب کی بات قبول کرنے کے لیے ریڈی ہے؟ کیا ہمارے دل رب کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کو بار بار دہرائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اپنی بات کو اتار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، ہمارے رب کی بات ہے، ہمارے رب کا حکم ہے۔ جب آپ اسے رب کے حکم کے تحت سوچیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں، دل میں کبھی گھٹن نہیں۔ زنا کو 3 ہجری میں قابل سزا جرم قرار دیا گیا، لیکن اس کی حیثیت خاندانی یا معاشرتی جرم کی تھی۔ اس وقت اس دور میں اہل خاندان بھی سزا دے سکتے تھے۔ 6 ہجری کے نصف میں زنا کو قانونی جرم بنا دیا گیا اور اس کی سزا مقرر کر دی گئی۔ اسلامی قانون کے مطابق یہ جرم قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ 2 فیملیاں آپس میں مل کے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی۔ 2 فریق ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ جرم کے ثبوت کے بغیر حد بھی جاری نہیں کی جا سکتی، اگرچہ ذرائع سے حکام یا قاضی کے علم میں بات آ جائے۔ جرم زنا کا پہلا ممکنہ ثبوت 4 افراد کی عینی شہادت ہے۔ ثبوت کے لیے مجرم کا اپنا اقرار بھی کافی ہے، اور رجم کی سزا میں مرنے والے کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر اس جرم کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے کفر کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ اس کی تکفین بھی ہوگی، کرے گا مگر زانی یا مشرک کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ مشرک مرد ہی اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا۔ زانی کی مسلمان معاشرے میں حیثیت ہے۔ زانی کسی پاک